أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو، حج کے احکام اور مسائل کے سلسلے میں یہ درس آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور حج کے مسائل کے تعلق سے باتیں آپ کے سامنے پیش ہو رہی ہیں۔ اس کے پہلے درس میں آپ کے سامنے جو بات آئی تھی وہ بات تھی کہ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو، کیونکہ مزدلفہ سے منی کی طرف واپسی کی بات پچھلے درس میں آپ کے سامنے آ چکی ہے، اور یوم النحر کے جو 4 اہم کام ہیں، 4 اہم عبادتیں ہیں، ان کا ذکر بھی آپ کے سامنے ہو چکا ہے پچھلے درس میں۔ آج انہی 4 عبادات میں سے پہلی عبادت کے تعلق سے چند تفصیلات آپ کے سامنے پیش کی جائیں گے۔ تو پہلی جو عبادت ہے قربانی کے اس دن کی، جسے یوم النحر کہا جاتا ہے، اور یہ حج کا سب سے بڑا دن ہے۔ حج کے جو احکام ہیں ان میں سے 4 اہم احکام اس دن سے تعلق رکھتے ہیں، تو یہ یوم النحر ہے۔ یوم النحر کا پہلا کام یہ ہے کہ مزدلفہ سے جب منی پہنچیں تو منی پہنچنے کے بعد جمرہ عقبہ کو کنکڑیاں ماریں، جو ہے چھوٹے چھوٹے پتھر جو چن کے رکھے ہیں، یہ چھوٹے پتھر اللہ اکبر کہہ کر کے یہ کنکڑیاں جو ہے وہاں پہ جو جمرہ عقبہ ہے، جسے جمرہ کبریٰ بھی کہا جاتا ہے، یعنی جو سب سے بڑا جو ہے یہ وہاں پہ کھمبا بنایا گیا ہے، اسی کھمبے کو 7 کنکڑیاں مارنی ہوتی ہیں۔ اور اسی کی جو ہے جو تفصیلات ہیں، احادیث کی روشنی میں جو اس کی تفصیلات پیش کی گئی ہیں، وہ تفصیلات آج کے اس درس میں ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے۔ اس سلسلے میں جو احادیث آئی ہوئی ہیں ان میں سے ایک حدیث ہے جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے، یہ حدیث مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رمى النبی صلی اللہ علیہ وسلم الجمرۃ یوم النحر ضحا وأما بعد فإذا زالت الشمس، یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے۔ اور اس حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے، جابر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرہ عقبہ کو، اور یہ پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ 10ویں ذی الحجہ کو یوم النحر کو صرف جمرہ عقبہ کو ہی کنکڑیاں مارنی ہے۔ جو 3 پتھر لگے ہوئے ہیں، 3 کھمبے بنے ہوئے ہیں، ان میں سے صرف جمرہ عقبہ کو، جس کو جمرہ کبریٰ بھی کہا جاتا ہے، تو صرف اسی کو 7 کنکڑیاں مارنی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے، کہ قربانی کے دن آپ نے جمرہ عقبہ کو، بڑے جو ہے اس کھمبے کو آپ نے کنکڑیاں مار لی چاشت کے وقت میں۔ ضحیٰ کہتے ہیں چاشت کا وقت،
सूरज के निकलने के बाद का ये वक्त होता है। ये चाश्त की नमाज का वक्त बार बार आप सुनते रहते हैं, तो उसके लिहाज से आपको पता है कि ये वक्त असल फजर की नमाज के बाद अच्छी तरह से उजाला होने के बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरज निकलने से पहले आप मुजदलिफा से मिना की तरफ रवाना हुए। तो मिना पहुंचने के बाद आपने ये काम किया। इस तरीके से ये चाश्त का वक्त था। तो उस दिन यानी कुर्बानी के दिन जो जमरे अक़बा को 7 कंकड़ियां मारनी है, उसका वक्त क्या है इसमें कि आपने चाश्त के वक्त में ये कंकड़ियां मारी थी, तो कि आपके पहुंचने का वो वक्त है। और ये बात जो है दूसरी अहादीस में भी आई हुई है। और जब भी आप फजर के बाद वहां से निकलेंगे उजाला होने के बाद, तो लाजमी तौर पर चाश्त के वक्त ही पहुंचेंगे, उससे पहले पहुंचने का चांस नहीं होता है। एक दूसरी हदीस भी है, जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हु से ही मरवी है, और ये सही मुस्लिम की हदीस है। वो जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हु उस रिवायत में कहते हैं कि रअयतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यरमी अल जमरत अला राहिलतिही यौम अन्नहर, कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है कि आप अपनी सवारी पर सवार थे, और उसी सवारी पर सवार होकर के आपने यौमुन नहर को, कुर्बानी के वाले दिन को में आपने जमरा को रमी की, यानी जमरे अक़बा को आपने कंकड़ियां मारी। और उस मौके पर आप कह रहे थे, लोगों से इरशाद फरमा रहे थे कि लितअख़ुज़ू अन्नी मनासिककुम, कि तुम लोग मुझसे अपने मनासिक यानी हज के ये अहकाम, हज की इबादत की ये तफसीलात मुझसे हासिल कर लो, मुझे देख करके ये सारी चीज़ें, ये सारे अहकाम हासिल कर लो। फ़इन्नी ला अदरी लअल्ली ला अहुज्जु बअद हज्जती हाज़िही, क्योंकि मुझे पता नहीं और उम्मीद है कि मैं इस हज के बाद, अपने इस हज के बाद हज ना कर पाऊँ। और इसी की रोशनी में ये बात जो है लोगों को ये अंदाज़ा हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का वक्त करीब है। और दूसरी बात ये कि आपका ये आखिरी हज, इसीलिए इस हज को हज्जतुल वदा कहा गया, क्योंकि ये वो कलिमात हैं जिन कलिमात में तौदी की बू आ रही है। तौदी का मतलब होता है सियाफ कहना किसी को, गोया की रुखसत कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से रुखसती चाह रहे हैं कि अब आप जो है इसके बाद कोई हज नहीं कर पाएंगे, इतनी जिंदगी आपको इतना मौका अब नहीं देने वाली है, इस लिहाज से आपने उनसे ये बात जिक्र की। तो ये हदीस भी सही हदीस है। और इस हदीस से भी ये पता चलता है कि 10वीं ज़िलहिज्जा को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ जमरे अक़बा को ही कंकड़ियां मारी थीं। उसके बाद अब्दुल्ला इब्न मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु की एक हदीस है, वो कहते हैं उस हदीस में कि उनके ताल्लुक़ से ये बयान है कि वो हज करने गए, तो उन्होंने अपने हज के दौरान अमल इस तरीके से किया कि वो जमरे कुबरा के पास पहुँचे। ये भी कुर्बानी के दिन की बात है, यौमुन नहर की बात है। वो जमरे कुबरा के पास पहुँचे। जमरे कुबरा का मतलब होता है सबसे बड़ा जो है जमरा, जिसे हम जमरे अक़बा कहते हैं और जमरे कुबरा भी कहते हैं, यानी जो 3 पत्थर वहाँ पे, या 3 जो है पिल्लर कह लीजिए, जो भी 3 खंबे जो बनाए गए हैं, एक निशानी है वो कंकड़ियां मारने के लिए, उसमें जो सबसे बड़ा है, तो प्यारे नबी अब्दुल्ला इब्न मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ पहुँचे। और इस तरीके से आपने उस जो है पत्थर को कंकड़ियां मारी कि आपने जो है अल्लाह के घर को, यानी बैतुल्लाह को आपने अपने लेफ्ट साइड में रखा, और जो मिना है, मिना का जो एरिया है वो आपके राइट साइड में। इस तरीके से खड़े होकर के आपने जमरे अक़बा को रमी की थी, कंकड़ियां मारी थी कि आपके लेफ्ट साइड में ये अल्लाह का घर हो यानी मक्का, और आपके जो है राइट साइड की तरफ मिना। और इस तरीके से आपने खड़े होकर के जमरात को रमी किया। ये अब्दुल्ला इब्न मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हुमा का अमल। और 7 मरतबा ये कंकड़ियां मारी थी उन्होंने, और ये कहा उसके बाद
کہ ہاکذا رمى الذی انزلت علیہ سورۃ البقرہ، کہ اسی طریقے سے اس ذات نے بھی ان جو ہے اس جمرے کو، جمرہ عقبہ کو کنکڑیاں ماری تھیں جس کے اوپر سورہ بقرہ نازل کی گئی۔ تو خاص طریقے سے سورہ بقرہ کا انہوں نے ذکر کیا، جو ہے اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے کے بجائے یا رسول اللہ کہنے کے بجائے انہوں نے یہ ذکر کیا اس حدیث میں کہ جس ذات پر سورہ بقرہ نازل کی گئی اس ذات کو ہم نے اسی طریقے سے یہ کنکڑیاں مارتے ہوئے جو ہے دیکھا ہے، ہم نے پایا ہے، اس ذات نے ایسے ہی کنکڑیاں ماری تھیں، اس لیے ہم بھی اسی طریقے سے عمل کر رہے ہیں۔ یہ اقتداء کا میرے بھائیوں وہ جذبہ تھا، اتباع سنت کا وہ جذبہ تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا اور آپ کے طریقے کو اختیار کرنے کا وہ جذبہ تھا جو صحابہ کرام میں پایا جاتا تھا، اور جس کا اظہار یہاں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھی میرے بھائیوں انہی صحابہ میں سے ایک ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے دیکھے ہیں اور جیسے عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے، بالکل آپ کی طرح عمل کرنا اور آپ کے طریقے کی پیروی کرنا یہ ان کا بھی شیوا رہا ہے، جیسے تمام صحابہ کا یہ طریقہ رہا ہے۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات ذکر کی، کیفیت کیا تھی، کس جو ہے اینگل سے کھڑے ہو کر کے آپ نے کنکڑیاں ماری، اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ لیفٹ سائیڈ میں مکہ اللہ کا گھر اور رائٹ سائیڈ میں مینا، اور اس اینگل سے کھڑے ہو کر کے انہوں نے کنکڑیاں ماری تھیں، اور یہ بھی کہا کہ یہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ یہاں یہ بات بھی جو ہے نوٹ کر لیجئے کہ خاص طریقے سے انہوں نے سورہ بقرہ کا جو ابھی ذکر ابھی آپ کے سامنے آیا کہ جو کیا انہوں نے کہا، وہ چونکہ سورہ بقرہ ہی میں حج کے احکام بھی زیادہ ہیں، تو حج کے جو احکام قرآن میں نازل ہوئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، عملی زندگی میں، پریکٹیکل لائف میں کس طریقے سے اس کی تفسیر سامنے آئی، دونوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات ذکر کی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ حدیث میرے بھائیوں، اور ایک روایت میں یہ بھی ذکر ہے کہ اور یہ مسند احمد کی روایت ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جمرہ عقبہ کے پاس پہنچے تو بطن وادی سے انہوں نے 7 کنکڑیاں مارے، اور وہ بھی سواری پر تھے۔ یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جمرہ عقبہ کو آپ نے یوم النحر کو جو کنکڑیاں ماری تھیں تو اپنی سواری پر آپ سوار تھے، تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھی سواری پر سوار ہو کر کے ہی اپنی سواری پر سوار انہوں نے بھی کنکڑیاں ماری تھیں، اور ہر کنکڑی کے ساتھ تکبیر بھی کہتے رہے، اللہ اکبر بھی کہتے رہے۔ اور ان کی اس روایت جو ہے مسند احمد کی اس روایت میں تھوڑے سے الفاظ یہ بھی زیادہ ہیں کہ انہوں نے اللہ اکبر کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا، دعا بھی کی، اللہم اجعلہ حجا مبرورا وذنبا مغفورا، یا اللہ تعالیٰ تو اسے حج مبرور بنا دے اور گناہوں کو، سارے گناہوں کو بخش دے۔ یہ جو بات ہے، جو ذکر ہے، تو یہ ثابت نہیں ہے، یہ اس روایت میں ذکر ہے لیکن یہ ثابت نہیں ہے، تو کوئی بھی دعا اس وقت کی ثابت نہیں ہے۔ البتہ انہوں نے اس کے بعد یہ کہا کہ ایسے ہی انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن پر سورہ بقرہ نازل ہوئی ایسے ہی جمرہ عقبہ کو کنکڑیاں مارتے ہوئے انہوں نے دیکھا، اور اسی کے مطابق یہ عمل کر رہے ہیں۔ یہی صحابہ کا طریقہ تھا میرے بھائیوں کہ جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ویسے ہی ہمیں بھی عمل کرنا چاہیے۔ یہ خواہ یہ رکن ہے، یہ واجب ہے، یہ فرض ہے، یہ سنت ہے، یہ جو بعد میں یہ فقہی انداز جو اپنایا گیا اور جو فقہی کتابوں میں جو انداز ہوتا ہے، یہ صحابہ کرام کا طریقہ نہیں تھا۔
ان کا انداز نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ محدثین بھی اس طریقے کو نہیں اپناتے ہیں۔ محدثین کی کتابوں میں آپ اس طرح کی تفصیلات نہیں پائیں گے کہ یہ رکن ہے، یہ جو ہے واجب ہے، یہ فرض ہے، اور یہ ہے، اور یہ سنت ہے، اور یہ مستحب ہے، اور یہ نہیں۔ وہ صرف یہ بیان کرتے ہیں کہ کس طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، اور آپ کے حج کے دوران کیے جانے والے جو عمل ہیں، چھوٹے بڑے عمل، ان سب کی تفصیلات وہ روایتوں میں پیش کر دیتے ہیں۔ اگر ایک سے زیادہ روایتیں ہوتی ہیں تو وہ بھی پیش کرتے ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سب جو ہے کرنا جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ تو وہ سب چیزیں حدیث کی روشنی میں پیش کرتے ہیں۔ یہی طریقہ تھا محدثین کا، اور میرے بھائیو یہی طریقہ ہمارا بھی ہے۔ ہم اسی طریقے کو اپناتے ہیں اور ایسے ہی عمل کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے جمرہ عقبہ کے تعلق سے، اس کو 7 کنکڑیاں مارنے کے تعلق سے، یہ تھوڑی چند احادیث تھی میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ یہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں ان احکام کی تفصیل کے تعلق سے۔ تو سب سے پہلا مسئلہ یہ کہ ان جو ہے جمرہ عقبہ کو، جو صرف یہی ایک جو ہے جمرہ اسی کو رمی کرنی ہوتی ہے، کنکڑیاں مارنی ہوتی ہے، بقیہ جو ہے ایام منا میں یعنی 11، 12 اور 13 کو جو تینوں کھمبے ہیں، تینوں کو کنکڑیاں مارنی ہوتی ہیں، لیکن اس دن صرف جو ہے جمرہ عقبہ کو۔ تو یہ وقت کیا ہے؟ اس کا وقت الرمی، اس کے تعلق سے تھوڑی تفصیل آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمارے سامنے آیا وہ کیا ہے؟ آپ نے چاشت کے وقت میں یہ کنکڑیاں ماری تھی۔ تو دوسرے دنوں میں یعنی 11 اور 12 اور 13 تاریخ کو جو تینوں جمرات کو رمی کی جاتی ہے وہ زوال کے بعد ہوتی ہے، اس کا وقت زوال کے بعد ہے۔ لیکن جمرہ عقبہ کی رمی ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو یوم النحر کو، یہ کب ہے؟ یہ چاشت کے وقت میں، یہی اس کا اصل وقت ہے۔ لیکن اس سے پہلے بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے رکھی تھی عورتوں کے لیے، کمزور لوگوں کے لیے، بیماروں کے لیے، کہ وہ جو ہے رات کو ہی نکل جائے مزدلفہ سے جو ہے منی کی طرف، اور ان کو آپ نے یہ ہدایت فرمائی تھی کہ تم سورج نکلنے سے پہلے جمرہ عقبہ کی رمی مت کرنا۔ جا رہے ہو لیکن پہنچ جانے کے بعد یہ خیال رہے کہ سورج نکلنے سے پہلے جمرہ عقبہ کی رمی مت کرنا۔ یہ حدیث صحیح حدیث ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج نکلنے سے پہلے جمرہ عقبہ کی رمی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو پہلے چلے گئے تھے، رات میں ہی چلے گئے تھے۔ لیکن ایک دوسری روایت بھی ہے، اس میں یہ بیان ہے، اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے یہ بات ہے کہ انہوں نے فجر کے وقت ہی یعنی سورج نکلنے سے پہلے ہی جو ہے انہوں نے یہ جمرہ عقبہ کی رمی کر دی تھی۔ اور انہوں نے یہ بات ذکر بھی کیا کہ جب ان سے یہ کہا گیا کہ ابھی سورج نکلنے کے بعد یہ حکم ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے، سورج نکلنے سے پہلے جمرہ عقبہ کی کنکڑیاں مارنے سے منع کیا گیا ہے، حالانکہ انہوں نے پہلے ہی کر لیا تھا، تو اس وقت انہوں نے یہ جواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اجازت دے رکھی ہے۔ تو یہ حدیث وہ بھی صحیح حدیث ہے، بلکہ میں آپ کو بتا دوں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے وہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے، اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کا جو بیان ہے اس بیان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کو اجازت ہے، عورتوں کے لیے یہ اجازت ہے کہ وہ مزدلفہ سے واپس آنے کے بعد، منی پہنچنے کے بعد، وہ پہلے پہنچ گئیں، ان کو اجازت تھی رات ہی میں نکلنے کی، تو پہلے پہنچ گئیں تو وہ جا کر کے
رمی بھی کر سکتی ہیں۔ اسما رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے یہ روایت صحیح بخاری میں موجود ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، اور انہوں نے جمرہ عقبہ کو کنکڑیاں مارنے کے بعد فجر کی نماز پڑھی تھی۔ تو یہ بات جو ہے موجود ہے اس میں، تو اس کا مطلب یہ ہوا، اور جب ان سے یہ کہا گیا، ان سے یہ ذکر کیا گیا کہ ہم نے کہیں جلدی تو نہیں رمی کر دیا ہے، یعنی جو ہے جمرہ عقبہ کی جو کنکڑیاں ماری ہیں، تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اجازت دی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث۔ جبکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث میں یہ بات ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور جو ہے دوسرے بعض لوگوں کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی، وہ لوگ بھی رات کو ہی چلے گئے تھے، تو وہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ تم سورج نکلنے سے پہلے جمرہ عقبہ کو رمی مت کرنا۔ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان ہے، اور یہ روایت بھی صحیح، اگرچہ کہ صحیحین میں نہیں ہے یہ حدیث، لیکن حدیث بہرحال یہ بھی صحیح ہے۔ تو اب یہ جب ساری روایتیں آپ کے سامنے آ گئیں، اب ان ساری روایتوں کی روشنی میں اہل علم کی کیا رائے ہے اس سلسلے میں آپ کے سامنے وہ تفصیل بیان کرنا چاہتا ہوں۔ تو سب سے پہلی بات اس سلسلے میں یہ ہے میرے بھائیوں کہ اصل جو وقت ہے وہ چاشت کا وقت ہے۔ جب جو ہے مزدلفہ سے اصل وقت نکلنے کا، جیسا کہ آپ کے سامنے آ چکی بات کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اچھی طرح اجالا ہو جائے تو سورج نکلنے سے پہلے مزدلفہ سے مینا کو جائیں گے، مینا پہنچنے کے بعد جمرہ عقبہ کو رمی کریں گے، کنکڑیاں ماریں گے، یہی اس کا اصل وقت ہے۔ لیکن جو پہلے چلے گئے ہیں اور جن کو اجازت دی گئی اور وہ پہلے چلے گئے، تو ان کے لیے بھی یہ ہدایت ہے کہ وہ جو ہے سورج نکلنے سے پہلے جمرہ عقبہ کی رمی نہ کریں، اور سورج نکلنے کے بعد ہی وہ لوگ جو ہے جمرہ عقبہ کو کنکڑیاں ماریں۔ اور عورتوں کے لیے یہ خصوصی اجازت اسما رضی اللہ تعالی عنہا کی کہ اس عمل سے دلیل لیتے ہوئے، جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اجازت دے رکھی ہے، تو اس کی روشنی میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ خاص طریقے سے یہ عورتوں کے لیے اجازت ہے کہ وہ فجر کی نماز کے وقت یا جو ہے کہیے کہ جو ہے سورج نکلنے سے پہلے بھی وہ رمی کر لیں، جمرہ عقبہ کو کنکڑیاں مار لیں، تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اصل وقت تو چاشت کا وقت ہے۔ یہ پوری تفصیل ہو گئی ساری روایتوں کی روشنی میں۔ اس طریقے سے ساری روایتوں میں تطبیق کی یہی شکل ہے، اور یہی جو ہے بہتر اس کی شکل ہے۔ اب اس کے بعد جو یہ پہلی بات تھی کہ کون سا وقت ہے جس وقت رمی کریں گے، تو افضل وقت تو وہی ہے میرے بھائیو، چاشت کا وقت۔ اور سورج نکلنے کے بعد جو ہے کوئی بھی رمی کرتا ہے تو یہ اس کا وقت ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر کوئی سورج نکلنے سے پہلے ہی فجر صادق طلوع ہونے کے بعد اور جو ہے فجر کا وقت ہونے کے بعد اگر کنکڑیاں مارتا ہے تو یہ بھی کافی ہے، یعنی یہ جو ہے عبادت ادا ہو جائے گی، جیسا کہ اسما رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ لیکن اگر رات ہی میں کرتا ہے تو پھر یہ بہت سے اہل علم نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ کنکڑیاں مارنا اس کے لیے کافی نہیں۔ اب اس کے بعد دوسرا مسئلہ اس سے جڑا ہوا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا حکم کیا ہے؟ کنکڑیاں مارنے کا یہ واجب ہے، رکن ہے، یا صرف سنت ہے؟ تو جمہور اہل علم اس بات کے قائل ہیں، یعنی میجارٹی آف اسکالرس وہ اس طرف گئے ہوئے ہیں کہ یہ واجب ہے۔ واجب کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر کسی سے یہ عبادت چھوٹ جائے تو قربانی دے دے تو یہ اس کے لیے جو ہے حج ادا ہو جائے گا، اور کوئی مسئلہ نہیں، اس کمی کو قربانی کے ذریعے سے پورا کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا اس میں جو بعض جو مالکیہ کی طرف نسبت کی گئی ہے اس قول کی کہ وہ اس کے سنت ہونے کے قائل ہیں، اور جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ سنت ہے تو کیا مطلب نکلتا ہے اس کا کہ اگر چھوٹ بھی جائے
تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اس میں جو ہے حج مکمل ہو جائے گا اور کسی قربانی کے دینے کی کوئی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی۔ تو یہ جو ہے یہ مسئلہ ہوتا ہے جب کہتے ہیں کہ وہ سنت ہے۔ جبکہ مالکیہ ہی سے ایک قول یہ بھی ہے، مالکیہ ہی کی طرف نسبت کی گئی ہے اس قول کی کہ وہ اس کے رکن ہونے کے بھی قائل ہے۔ رکن کا مطلب کہ چھوٹ جائے تو پھر حج ہی نہیں ہوتا۔ جیسے عرفہ کے وقوف عرفہ کے بارے میں بات پہلے آپ کے سامنے آ چکی ہے، تب تو حج ہی نہیں ہوگا، حج ہی نہیں مانا جائے گا، یہ مسئلہ جو ہے آ جاتا ہے اس وقت۔ تو بہرحال یہ تھوڑا ایک شاذ قسم کا قول ہے، رکن والا قول ہے، لیکن زیادہ بہتر جو رائے لگتی ہے وہ یہی ہے کہ واجب ہے، کیونکہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ہے، اور ساتھ میں اس موقع پر آپ نے یہ کہا بھی ہے کہ لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ، کہ تم مجھ سے اپنے مناسک سیکھ لو۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ لے لو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب حج کے جو یہ احکام ہیں، اصل اس میں یہی ہے کہ جو بھی عمل کیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو کم سے کم اس کا درجہ یہ ہوگا کہ وہ واجب ہے، مگر یہ کہ کوئی ایسی دلیل ہو جو بتاتی ہو کہ اگر یہ عمل نہ کرے تو بھی کوئی حرج نہیں اور حج پہ کوئی فرق نہیں ہوگا، تب جو ہے اس کو وجوب کے دائرے سے نکالا جا سکتا ہے، ورنہ جو بھی آپ نے عمل کیا ہے وہ واجب کے دائرے میں آئے گا۔ یہ میرے بھائیوں مسئلہ تھا کس کا، کہ اس کا حکم کیا ہے۔ اب جو ہے ایک اور مسئلہ اس سے جڑا ہوا کہ یہ روایتوں میں یہ آیا ہوا ہے کہ ہر کنکڑی کے ساتھ جب وہ ہر جو ہے پتھر کے ساتھ کنکڑ کے ساتھ وہ اللہ اکبر بھی کہے گا، تو یہ جو کہا گیا ہے اللہ اکبر کہنے کا، جو پتھر بھی مارے گا اس کے ساتھ جو ہے وہ اللہ اکبر بھی کہے گا، جو یہ بات کہی گئی ہے میرے بھائیوں، تو اس میں یہ بات اللہ اکبر کہنے کے تعلق سے یہ بات جو ذکر کی گئی ہے، اب کیا ہر جو ہے پتھر کو الگ الگ مارے یہ ضروری ہے، یا یہ کہ جو ہے اگر سارے پتھر کو ایک ساتھ ہی مار دیا، ایسے ہاتھ میں پکڑا ساتوں کنکڑیاں اور ایک ساتھ ہی ایسے مار دیا، کیا خیال ہے کافی ہو جائے گا یا نہیں؟ جی آپ میں سے کوئی جواب دے، میں تھوڑا جواب سننا چاہ رہا ہوں آج آپ میں سے کسی کی زبان سے۔ الگ الگ جو ہے ایک کنکڑی لے کر ایک جو ہے پتھر لے کر کنکڑ لے کر کے مارنا ہے، چھوٹے چھوٹے کنکڑ ہوتے ہیں یہ، یا یہ کہ جو ہے ساتھوں کو ایک ساتھ لے کر کے مار دیں گے تو بھی ہو جائے گا؟ ماریں گے شیخ، الگ الگ ہی ماریں گے، الگ الگ ہی ماریں گے، ایک ساتھ نہیں ماریں گے۔ ہاں جی، اسی حدیث سے یہ استدلال کیا گیا جو ہمارے بھائی نے کہا کہ یکبروا مع کل حصات، یہ الفاظ جو ہے عربی میں غور کیجیے، اسی لیے کہتے ہیں نا یہ عربی کے جو الفاظ ہوتے ہیں اس سے جو ہے مسائل استنباط کیے جاتے ہیں۔ یکبروا مع کل حصات، یہ لفظ حدیث میں آیا ہوا ہے کہ ہر جو ہے کنکڑ کے ساتھ، ہر پتھر کے ساتھ آپ اللہ اکبر کہیں۔ تو یہ ہر پتھر کے ساتھ کب ہو پائے گا؟ جب ہر ایک کو آپ الگ الگ ماریں گے، تب نہ ہر ایک کے ساتھ اللہ اکبر بھی ہوگا۔ تو یہی لفظ بتا رہا ہے کہ یہ ساتوں کنکڑیاں، یہ ساتوں کنکڑ جو ہے یہ پتھر، یہ کیا کریں گے؟ الگ الگ جو ہے ماریں گے۔ اسی سے یہ پتہ چل رہا ہے، اسی سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو یہی طریقہ بھی ہے، صحیح طریقہ بھی یہی ہے کہ ہر ایک الگ الگ لے کر کے یہ 7 مرتبہ ماریں گے اور ہر مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے، ہر مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے، اور اللہ اکبر کہنے کے ساتھ یہ پتھر، یہ کنکڑ جو ہے اس جگہ کو ماریں گے، جس کے بارے میں پہلے آپ کے سامنے بتا چکا کہ وہ صرف ایک علامت ہے، وہاں کوئی شیطان وغیرہ رہتا نہیں ہے، شیطان تو انسان کے ساتھ رہتا ہے،
وہ وہاں پر بیٹھ کے کیا کرے گا؟ اس کو کیا پتھر کھانے کا شوق ہے کہ وہاں بیٹھ کر کے آرام سے پتھر کھاتا رہے گا؟ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ ہر جو ہے کنکر کے ساتھ یہاں تین جو ہے اس میں اہم چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ ایک تو کنکر ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ ساتھ میں اللہ اکبر کا ذکر، اور تیسری چیز ہے 7 کا یہ عدد، 7 کا یہ عدد میرے بھائی، اور تینوں کی 7 کا عدد جو ہے، میری یہ 5 ہی انگلیاں ہوئی سمجھیے کہ جو ہے 7 پورے ہو گئے، اگر ملائیں گے تب جا کر کے یہ 7 ہو گئے، میں ایسے ہی جو ہے اشارہ کر رہا ہوں۔ تو یہ 7 کا جو عدد ہے نا، یہ شیطان کو جو مار پڑتی ہے وہ کلمہ اللہ اکبر، یہ شیطان جب سنتا ہے میرے بھائیوں یہ کلمہ، تو اس کلمے سے اس کو بڑی مار پڑتی ہے۔ ہر کنکڑ کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر، جس میں اعلان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا، اس کی کبریائی کا، اور یہی اعلان جب مؤذن کرتا ہے اذان میں اللہ اکبر، تو یہ شیطان بھاگتا ہے، اذان کے کلمات سننا اسے گوارا نہیں ہوتا۔ جو ہے روایتوں میں حدیثوں میں یہ بات آئی ہوئی ہے کہ وہ جب بھاگتا ہے تو ہوا خارج کرتے ہوئے جو ہے، وہ بھی زور سے ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے، جس کے بارے میں بعض جو ہے مفسر، بعض جو ہے شارحین نے، حدیث کی شرح لکھنے والوں نے یہ بات ذکر کی ہے کہ وہ زور سے ہوا خارج کیوں کرتا ہے؟ تاکہ اس آواز میں وہ جو ہے اذان کی آواز جو ہے دب جائے اور وہ آواز اس کے کان میں نہ پڑے، کیونکہ یہ ہتھوڑے کی مار سے کہیں زیادہ سخت مار ہوتی ہے اس کے لیے۔ وہ بھاگتا ہے اس آواز کو سن کر کے، برداشت نہیں کر پاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی اسے برداشت نہیں ہوتی ہے۔ وہ تو یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے اللہ کے بندوں کے سامنے کہ وہی سب سے بڑا ہے، ان کو حکم دیتا ہے، ان کو جو ہے پریشان کرتا ہے، ان سے اپنی جو ہے پوجا کروانا چاہتا ہے، اپنی عبادت کروانا چاہتا ہے۔ یہ تو میرے بھائیو یہ شیطان کا یہ عمل ہے، یہ شیطان کا معاملہ ہے۔ لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ اپنے رب کی کبریائی بیان کر رہے ہیں تو شیطان سے رہا نہیں جاتا ہے۔ تو یہ اللہ اکبر کا ذکر اس وقت کنکڑیاں مارنے کے ساتھ تو بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور ہر کنکڑ کے ساتھ الگ الگ جو ہے یہ اللہ اکبر کہیں گے، اور اسی لحاظ سے وہ ساتھوں ایک ساتھ لے کر کے مار دیا ایسا کچھ بھی نہیں۔ اگرچہ کہ بعض فقہا نے یہ ذکر کیا ہے کہ اگر ساتھوں لا کر کے ایک ہی مرتبہ مار دیا تب بھی کوئی بات نہیں، وہ تو ادا ہو جائے گی، عبادت ہے ادا ہو جائے گی، لیکن ذرا سوچئے اس عبادت کے اندر میرے بھائیوں، جو اس عبادت کے اندر چیزیں پائی جاتی ہیں وہ کہاں حاصل ہو پائیں گی اس طریقے سے؟ عبادت کو عبادت کے طریقے سے کیا جائے تو صحیح معنی میں عبادت کا لطف ہوتا ہے، اور عبادت کے جو مقاصد ہیں وہ مقاصد پورے ہوتے ہیں میرے بھائیوں۔ اور ایک بات کیا ہے؟ 7 مرتبہ، یہ بھی ایک مسئلہ کہ اگر کسی شخص نے 6 ہی کنکڑیاں مار دی تو کیا یہ 6 جو ہے ادا ہو گیا کہ نہیں ادا ہوا؟ یہ ایک سوال۔ 6 ہی مار دیا، 5 ہی مارا تو کیا یہ ادا ہو جائے گا؟ نہیں۔ فقہا کا کافی اختلاف ہے اس میں، بعض لوگوں کے یہاں 6 بھی مارے تو چل جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اور بھی کم بھی بعض کے یہاں ہے، بعض کے یہاں یہ ہے کہ چل تو جائے گا لیکن وہ جو ہے زیادہ کم ہو گئے تو اس کو دم دینا پڑے گا۔ بعض لوگوں کے یہاں جو ہے وہ مد اور جو ہے وہ سا وغیرہ کی کا بیان بھی جو اس کے اندر موجود ہے، یعنی کچھ نہ کچھ اسے دینا پڑے گا اگر کم ہو جائے تو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے 7 کنکڑیاں ماری اور 7 چھوٹے چھوٹے کنکڑ مارے، ہر کنکڑ کے ساتھ آپ نے اللہ اکبر کہا۔ ہمارا عمل میرے بھائیوں یہی ہونا چاہیے، اس کی بحث میں نہیں کہ جو ہے 6 ہی مرتبہ
اب جان بوجھ کر کے کون ایسا مسلمانوں کا جو چھئی مرتبہ مارے گا؟ کوئی بھول گیا تو الگ مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ بھول چک کو معاف کرتا ہے، اس کی بحث کیوں کریں ہم یہاں بیٹھ کر کے؟ ہماری بحث کیا ہونا چاہیے؟ جو چیزیں جو ہے جان بوجھ کر کے کی جاتی ہے، نہیں 6 مرتبہ کہیں تو بھی چلتا ہے، تو چلو 6 مرتبہ کر کے آرام سے بیٹھ گئے، نہیں، آپ جو ہے زیادہ لے کر کے جائیے تعداد میں، کہ اگر ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک آدھ نیچے گر جائے، کوئی جو ہے مسئلہ ہو جائے، تو اب وہاں نیچے اٹھانے جائیں گے تو اب آج کل جو بھیڑ رہتی ہے تو شاید جو ہے وہ اٹھانے کے چکر میں ہی دنیا سے اٹھا لیے جائیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو ہے مسئلہ، اس لیے زیادہ لے کر کے جائیں، اور 7 مرتبہ 7 جو ہے کنکڑ جو ہے مارنا ہے، اس کا وہی 7 عدد بھی مکتوب ہے میرے بھائی۔ سورہ فاتحہ 7 ہے، 7 آیتیں ہیں اس کی، اور بہت سارے ایسے مسائل میں جہاں علاج کی بات آئی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 کے عدد کو خاص طریقے سے وہاں جو ہے اس کا لحاظ رکھا، اور شیطان کے شر کو دور کرنے کے لیے بھی یہ 7 کا عدد ہے میرے بھائیو، اس کی اہمیت ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، تو آپ نے جو 7 عدد جو ہے اپنایا ہے، اس کی بھی اپنی حکمت ہے میرے بھائی، مصلحت ہے، اور ایک مصلحت تو یہی ہم نے بتایا آپ کے سامنے، جو ظاہر ہو رہی ہے مصلحت، تو اس کا پورا پورا لحاظ ہونا چاہیے، خیال ہونا چاہیے، اور اسی لحاظ سے جمرہ عقبہ، یعنی یہ جو بڑا جمرہ ہے، جو جمرہ عقبہ اور جمرہ کبریٰ کہلاتا ہے اصطلاح کے لحاظ سے، اس کو یہ 7 چھوٹے چھوٹے پتھر میرے بھائیوں مارنے ہیں، اس کا پورا لحاظ رکھنا ہے، عدد کا بھی خیال رہے، یہ نہیں کہ نہیں اگر ایک آدھ کم بھی ہو گیا تو کیا فرق پڑتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہی سوچتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے بیٹھ کر کے؟ ارے اس کو تو نیت جو ہے، ہماری نیت جو ہے صحیح ہے، ہم مار رہے ہیں، ایک آدھ کم ہو گیا تو کیا فرق پڑ جائے گا اللہ تعالیٰ کو؟ اس وہ سمجھتے ہیں کہ گویا کہ اس کو اللہ تعالیٰ کو کچھ فرق پڑتا ہے۔ میرے بھائیو، ایک بھی نہیں مارو گے تو بھی اللہ تعالیٰ کو کچھ فرق پڑنے والا نہیں، یہ تو ہمارے لیے ہے نا، ہماری زندگی کے لیے ہے، یہ عبادات جو فرض کی گئی ہے، یہ اس میں مصلحت ہماری ہے، اللہ تعالیٰ کا اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ سارے کے سارے انسان دنیا کے، جو سب سے بڑا متقی آدمی ہے دنیا کا، اتنے تقوی والے ہو جائیں اور ہمیشہ اپنے رب کی عبادت میں مشغول رہیں، تب بھی اللہ تعالیٰ کی شان میں اس سے کوئی اضافہ آنے والا نہیں ہے میرے بھائیو، اس کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ تو ہم اپنے لیے کرتے ہیں نا۔ تو اس میں بھی شیطان کے شر سے محفوظ رہنے کا ایک یہ جو ہے طریقہ ہمیں بتایا گیا، اور اس میں 7 کے عدد کو بھی اہمیت حاصل ہے۔ تو یہ بات تھی جو کہ جمرہ عقبہ کو کنکڑیاں مارنے کے تعلق سے، یہ پہلا عمل ہے جو کہ قربانی کے اس دن جو ہے وہ جو چیز عمل میں لائی جاتی ہے، یہ پہلا جو ہے عمل ہے میرے بھائیو۔ اب اس کے بعد جو دوسرا اور تیسرا ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا، یہ پہلی بات تھی جس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب اسی پر جو ہے آج کا یہ درس ہم ختم کرتے ہیں۔ ایک اور بات بھی جو ہے نوٹ کر لیجیے گا، وہ مسئلہ سواری کا ہے۔ یہ تو حدیثوں میں ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر کے سنایا حدیثیں، کہ حدیثوں میں یہ بات ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر سوار ہو کر کے یہ جمرہ عقبہ کو کنکڑیاں ماری تھیں۔ یہ جو قربانی کے دن آپ نے کنکڑیاں ماری تو آپ نے ایسے ہی ماری، جیسا کہ احادیث آپ کے سامنے پیش ہوئی، اور آپ کے طریقے کی ہی پیروی کرتے ہوئے، اس پر عمل کرتے ہوئے، آپ کے ساتھی، مشہور ساتھی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی سواری پر ہی یہ کنکڑیاں ماری تھی۔ تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ سواری پر سوار ہو کر کے یہ جمرہ عقبہ کو کنکڑیاں مارنا، یہ جو چھوٹے چھوٹے پتھر مارنا، یہ سنت ہے، ہم یہ کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ جی، آپ میں سے کوئی بھی جواب دے سکتے ہیں۔ ہاں بھائی صاحب، کوئی جواب دیجئے، میں آج آپ کو تھوڑا موقع دے رہا ہوں بولنے کا۔
نہیں دینا چاہے گا کیونکہ آپ سے کیا ہے عمل اس؟ جی ہاں، آپ نے یہ عمل کیا ہے، اس کے بعد کیا ہوگا کہ اب آج کے زمانے میں سواری کر کے جائیں گے تو کون سی سواری ہوگی جس پر جا کر کے جمرات کی رمی جو ہے کرنے جائیں تو کس سواری پہ سوار ہو کر کے جائیں گے؟ اگر سب اپنی اپنی کار لے کر کے گئے تو وہاں تو ٹریفک کا بڑا مسئلہ آ جائے گا جو ہے، اور اگر بائک لے کر کے گئے تو الگ مسئلہ آئے گا، سائیکل لے کے گئے تو الگ مسئلہ آئے گا، پیدل چلنے والوں کے لیے جگہ نہیں ہے وہاں پہ، تو پھر کون سی سواری پہ سوار ہو کر کے جائیں گے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل یہ بتا رہا، جیسا ہمارے بھائی نے کہا کہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے لیے یہ پسند کیا، اگرچہ کہ عام طریقے سے فقہا یہ کہتے ہیں اس مسئلے کو لے کر کے کہ آپ نے جو کیا وہ لوگوں کو بتانے کے لیے تاکہ آپ سواری پر رہیں تو آپ کو لوگ دیکھ کر کے جو ہے صحیح سے آپ کو جو ہے آپ سے یہ احکام سیکھ سکیں، یہ مصلحت تھی، اس لیے اس کو سنت نہیں کہا جائے گا۔ یہ بات بھی لوگوں نے ذکر کی ہے، لیکن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل کیا بتا رہا؟ انہوں نے وہی طریقہ اپنایا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ اپنایا تھا۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں میرے بھائی، یہ الگ بات ہے کہ آج کل یہ عمل مشکل ہے، نہیں ہو سکتا، حالات کا تقاضا ہے یہ، تو حالات کے تقاضے کے لحاظ سے جی ہاں یہی کہا جائے گا کہ کوئی بھی اب سواری پر نہیں جائے گا، پیدل ہی جائیں گے، یہی کہا جائے گا، اور یہی جو ہے کوئی بھی کہے گا یہی بات کہے گا، کیونکہ یہ حالات کا تقاضا ہے، اور حالات کا تقاضا بھی شریعت میں اس کو اہمیت حاصل ہوتی ہے، مسائل جب بھی بیان کرتے ہیں تو اس کو اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ جی ہاں، یہ بات تھی، بہرحال اسی پر آج کا ہم یہ درس ختم کر رہے ہیں۔ کوئی سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں، آج آپ کے پاس تھوڑا وقت ہے، ورنہ اس سے پہلے ہم جو ہے ختم کرتے تھے اور وقت آپ کے لیے نہیں بچتا تھا سوال کرنے کے لیے۔ جی کوئی بھی بھائی کوئی سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ شیخ میراث سے متعلق ایک سوال ہے۔ جی ہاں جی، اگر کوئی کسی کا انتقال ہو چکا ہے تو ان کا جو ترکہ ہے وہ نکال کے الگ سے اس میں کچھ صدقہ جاریہ کچھ کر سکتے ہیں شیخ؟ نہیں، کوئی شخص انتقال کر گیا، ابھی طریقہ تقسیم نہیں ہوا، یہی نہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی جی، اب ان کے انتقال کے بعد اب طریقہ تقسیم کیا جا رہا، تو اب ان کا جو تھا مال اس میں حصہ، ہم بجائے کہ کسی اور کو ملے وہ انہی کے نام سے ہم صدقہ کر دینا چاہ رہے ہیں، یہی نہ کہہ رہے ہیں آپ؟ جی جی صحیح ہے۔ جی ہاں، جب آدمی مر جاتا ہے تو اب اس کا وہ مال نہیں رہ جاتا ہے۔ اب مرنے کی بات تو خیر دوسری ہے، یہاں تک کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی آدمی مرض الموت میں ہے، یعنی ایسی بیماری میں کہ اب اسے لگتا ہے کہ اب اس کا آخری وقت ہے بالکل، اور جس وقت میں لوگ وصیت وغیرہ کرتے ہیں، تو اس وقت اب یہ کہنا شروع کرے کہ میرے پیسوں میں سے اتنے کا یہ بنا دینا، اتنے کی مسجد بنا دینا، اتنا مدرسے کو دے دینا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کیا، کہا کہ صدقہ اس وقت کرو جب تم صحیح ہو، تصدق وانت صحیح شحیح، جب صحت میں ہو، جب زندگی کی امنگیں ہوتی ہیں اور خواہشات ہوتی ہیں اور تمہارے دل میں مال کی محبت ہوتی ہے، شوق پایا جاتا ہے، تو اپنے مال کی محبت پر جو محبت کو قربان کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو اصل صدقہ وہ ہے۔ اب مرنے کے ٹائم میں یہ کرو یہ فلاں کے لیے، یہ فلاں کے لیے، ارے اب تو فلاں کا ہو ہی جائے گا، تم کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب وہ یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی ہے۔ تو یہ تو زندہ آدمی جو کہنا چاہ رہا ہے اس طرح سے کچھ، اس کے بارے میں بات ہے میرے بھائیو۔ تو جس آدمی کا آلریڈی انتقال ہو چکا ہے تو اب وہ اس کا مال ہے ہی نہیں، اس لیے اس کا مال سمجھ کر کے اس کے نام سے صدقہ جاریہ کرنا یہ غلط ہے۔ ہاں اب کیا ہے، اب اس کے جو ورثہ ہیں، جو اس کے وارث بننے والے ہیں نا، ان کا یہ مال ہو گیا، ان میں تقسیم کیا جائے گا ان کے حصے کے لحاظ سے۔ اب اگر یہ ورثہ سب مل کر کے یہ چاہیں، یہ کریں، یا ان میں سے کوئی اپنے حصے میں جو مال آیا
اس کو اسی آدمی کے نام سے صدقہ کر دینا چاہے تو کر سکتا ہے. یہ تو مالی صدقہ ہے نا, یہ تو جو ہے میت کی طرف سے کیا جا سکتا ہے, تو اس کی طرف سے صدقہ کر دے. لیکن اس کا مال نہیں, مرنے والے کا مال نہیں, اس کا اپنا مال ہے, یہ اس کا وارث بنا ہے, اس کا اپنا مال ہے, یہ اپنا مال یہ اس کے نام سے صدقہ کر رہا ہے کہ چلو اس کی وجہ سے اس کو یہ مال ملا ہوا ہے تو اسی کے نام سے صدقہ کر دے رہا ہے تاکہ اس کا ثواب اس کو ملے. تو جائز ہے, یہ کوئی حرج کی بات نہیں, یہ جائز ہے. لیکن اگر ایسے ہی بغیر تقسیم کیے ہوئے اس کو صدقہ کرنا چاہیں تو یہ جائز نہیں ہے, کیونکہ اب یہ اس کا مال ہی نہیں ہے. اب جن کا یہ مال ہے ان تک پہلے پہنچنا ہے, ان تک پہنچ جائے پھر وہ جو ہے اس میں تصرف کریں اپنے لحاظ سے, اپنا مال سمجھتے ہوئے, تو یہ جائز ہے, کوئی حرج کی بات نہیں. جی میرے خیال میں سمجھ میں آ گیا ہوگا, آپ کے لیے واضح ہو گیا ہوگا یہ جواب. جی الحمدللہ سر. کوئی سوال پوچھ رہا ہے اسی میٹنگ میں, اگر کوئی شخص سات چکر کوئی کعبہ کے طواف کرے لیکن جو طواف کی 2 رکعتیں ہیں اسے پڑھنے سے پہلے دوسرا طواف شروع کر دے, ایسا جائز ہے؟ 7 مطلب چکر لگا چکا ہے پھر جو دوسرا طواف کرنا چاہ رہا ہے؟ جی نہیں جی, 2 رکعت پڑھے بغیر. ہاں 2 رکعت پڑھے بیٹھے جو بھی ہے کرے, جو ہے 2 رکعت تو پڑھنا ہے تو 2 رکعت پہلے پڑھ لے, ہو بیٹھے گا کیوں ایسے ہی, 2 رکعت پڑھ لے, اس کے بعد جو ہے آرام کرے. پھر سے جو ہے اپنے اوپر بہت زیادہ مشقت جو ہے برداشت کرنا, یہ بھی شریعت کا آرڈر نہیں ہوتا ہے, حکم نہیں ہوتا ہے. اور یاد رکھیے اب گویا کہ یہ ایک طرح سے سمجھ میں آئے گی بات کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ 7 مرتبہ چکر کی جو بات ہمارے لیے کہی گئی ہے نا, گویا کہ یہ کافی نہیں ہے. ارے میرے پاس تو اور بھی طاقت ہے, میں تو اور بھی لگا سکتا ہوں. نہیں, یہ سب کیا ہے, 7 چکر لگانے کے بعد جائے 2 رکعت نماز پڑھے, آرام سے پانی وغیرہ پیے, تھوڑا کر آرام کرنے کے بعد پھر مرضی ہو تو اس کے بعد جو ہے لگائے چکر. شیخ آپ نے کہا تھا کہ قبلے کی طرف رخ کر کے دعا کرنا یہ حج میں کئی بار آیا ہے, طواف کے بعد اور پھر عرفے کے دن اور اس کے بعد بھی, رمی کے بعد بھی. تو آپ نے کہا یہ اچھی بات ہے کہ قبلے کی طرف کر کے دعا کرنا یا ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا. جی پر یہاں ہر جگہ پر ٹھہر کے بھی دعا کرنے کا ہے نا شیخ, تو کیا ہم یہ بھی کہیں گے کہ ٹھہر کے دعا کرنا اچھا ہے؟ ٹھہر کر سے مراد کیا ہے؟ کھڑے ہو کر. کھڑے ہو کر کے آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ وہ جو ہے کھڑے ہو کر کے دعا کرنا اصل میں وہ جگہ کے لحاظ سے ہے, وہ جگہ ایسی نہیں ہے کہ وہاں بیٹھ سکے آدمی, تو اس کے لحاظ سے وہ یہ ہے. تو جہاں جیسا موقع رہتا ہے نا اس کے لحاظ سے دعا کر لی جاتی ہے. کھڑے ہو کر کے دعا کرنے کا موقع ہے تو کھڑے ہو کر کے ہی کر لیں گے, بیٹھ کر کے دعا کرنے کا موقع ہے تو بیٹھ کر کے کر لیں گے. اس میں کوئی مسئلہ یہ نہیں آتا ہے کہ جو ہے دعا کے لیے پرپزلی ہم بیٹھ جائیں پہلے, تو ایسا کچھ مسئلہ اس میں نہیں ہے دعا کے تعلق سے. جہاں جیسی دعا ہے ویسے شاید جمرات کی رمی کے بعد جو دعا کرنے کی بات ہے نا تو وہ آگے آئے گی انشاءاللہ بات. وہ ابھی جو ہے وہ اس میں تو نہیں ہے وہ, اور جب وہ ہے جو ہے کہ جمرہ میں جو ہے آپ نے کنکڑیاں مار کر کے جو دعائیں کی ہیں نا اس کا ذکر ہے, وہ آگے جو ہے جب جو ہے دوسرے دن 11-12 کی جب بات آئے گی تب انشاءاللہ وہ مسئلہ بھی آپ کے سامنے آئے گا. لیکن یہ مشعر حرام کے پاس بھی آپ نے شاید وہ کہنا چاہ رہے ہوں گے آپ, اس سے پہلے جو ذکر آیا تھا, اور عرفہ میں بھی جو ہے دعا کرنے کے تعلق سے اذکار کے تعلق سے ذکر آئی تھی بات جو ہے. تو قبلے کی طرف آدمی جو ہے چہرہ کر کے بیٹھ کر کے دعائیں کرے, اچھی بات ہے, یہی کہیں گے اچھی بات ہے یہ. لیکن وہ بھی جب دعا کرنے کے ارادے سے آدمی کرنا چاہتا ہے. لیکن ایسا کچھ نہیں ہے کہ دعا کے لیے قبلے کی طرف ہی جو ہے منہ کرے تبھی دعا کرے, ایسا کچھ نہیں ہے. وہ کسی بھی سائیڈ میں ہے, کسی بھی جہت میں ہے, کسی بھی اینگل میں ہے, وہ دعا کر سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. صرف انہی جگہوں پر جہاں قبلے کی طرف ہی چہرہ کر کے دعا کرنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, وہیں پر اس کو سنت مانا جاتا ہے. لیکن یہ بہتر ہے, اچھا ہے
کہ क़िबले की तरफ चेहरा करके आदमी ऐसा करे। यकीनन ये क्या है, अच्छा है। दुआएं अल्लाह ताला से मांग रहा है तो अल्लाह ताला जो क़िबला अल्लाह ताला ने हमारे लिए मुतय्यन किया है उस क़िबले की तरफ ही जो है अपना रुख कर ले। वो किसी तरफ भी रुख करके कर सकता है, तो उसी तरफ रुख करके जो है अल्लाह ताला से मांग ले तो अच्छा है। लेकिन ये मतलब इसका नहीं है कि कोई भी दुआ करनी हो तो पहले वो क़िबले की तरफ हो, तभी जो है आप किसी से कहना जज़ाकल्लाहु खैरन तो पहले जो है क़िबले की तरफ चेहरा करे, उसके बाद उससे कहे जज़ाकल्लाहु खैरन, तो ये मतलब उसका नहीं है। ये मेरे भी कहने का ये मतलब नहीं था। समझ में आया ये? जी जब आदमी लंबी दुआएं करना चाहता है ना किसी खास मौके से जो है रात में उठ करके, और इस तरह से जो दुआएं करनी होती हैं तो क़िबले की तरफ चेहरा करके और पूरे आदाब जो उसके जिक्र किए गए ना, तो इस तरह से दुआ करें। लेकिन जो ये आम अज़कार होते हैं, दुआएं जो है मुख्तलिफ जो इसमें करता ही रहता है आदमी और दुआएं निकलती रहती हैं, तो उसके लिए पर्पजली वो जो है क़िबले की तरफ हो उसके बाद ये कहे तो ऐसा कुछ नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। जी सजदे शुक्र का भी यही रहे। हाँ, सजदे शुक्र के बारे में ये मसला है कि उसके लिए क़िबले की तरफ होना जो है ये शर्त है या नहीं है, या जो है इसी तरीके से बावज़ू होने का मसला भी है। और शायद पहले मैंने ये मसला ज़िक्र किया है जब नमाज के मसाइल चल रहे थे, थोड़ा उसमें ये मसला है बहरहाल। और सही बात यह है कि वज़ू वगैरह उसके लिए शर्त नहीं है, क़िबला भी शर्त नहीं है। जो औरत अपने सर पर बालों को समेट ली है, जुड़ा बांधी हुई है, उस सर का मसाह कैसे करेगी? क्या क्या क्या? औरत के बाल अगर उसके सर पे जूड़े की शक्ल में बंधे हुए हैं, हाँ, तो सर के मसह के दौरान सर के ऊपर बांधे हुए हैं या इधर ऊपर 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 बांधे हुए हैं या इधर जो है पीछे की साइड में? ऊपर की तरफ ऊपर ही बांधे हैं, सर पर ही बांधे हैं। जी जी। हाँ? तो वो मसाह कैसे करेगी? और अगर जैसे चोटी बंधी हुई है तो हाँ, क्या चोटी के नीचे हाथ डालना? हाँ, कोई मसला नहीं, लेकिन ये जो है अगर यहाँ पर बांध रहे हैं तो थोड़ा सा जो है वो लिहाज करना पड़ेगा कि वो ऊँट की कोहान की तरह से ना हो उनका वो अमल जो है। हाँ, वो ज़रा ख्याल, मतलब ऐसा अगर कोई पूछे औरत तो ज़रा इसको वजाहत करके बता दीजिए कि इस तरह से अगर बांधते हैं तो वो ज़रा सही नहीं है। वो जो है उससे जो है वो ज़रा जो है वो औरतें होती हैं फासिक और फाजिर औरतें जो है ना, उनका वो तरीक़ा होता है। बहरहाल जो मसाह करना है तो ऊपर से ही मसाह करेंगे, वो बाल के ऊपर से ही मसाह करना होता है। चोटी भी है तो उसके ऊपर से ही मसाह करेंगे और मसाह ये होगा। मसाह में असल में हाँ, चोटी के नीचे कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी जो है। और ये बात भी याद रख लीजिएगा कि जो है सर के मसह में ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बाल पर जो है हमारा हाथ पड़े, ये कोई ज़रूरी नहीं होता है उसमें। जी, असल मसा ये सर का मसा होता है। जी, बस करें इसी के लिए चांदी की कोई खास मिकदार है? मर्दों के लिए चांदी की कोई खास मर्द अगर चांदी पहनना चाहे तो उसके लिए कोई खास मिकदार मुतय्यन है? खास मिकदार क्या, बस वही अंगूठी के ताल्लुक से ही है, बस उतना ही है। वो मसला सिर्फ अंगूठी का ही है, उससे ज़्यादा का कुछ नहीं है। वरना सोना चांदी दोनों ही हराम है, सिर्फ उसी हद तक गुंजाइश है। उसमें भी कुछ खास ग्राम जैसे नहीं, वो तो खैर वो तो उसके लिए तो मुतय्यन नहीं कर सकते। वो अंगूठी की हद तक जो है गुंजाइश है, वो भी बचे तो अच्छा ही है, मैं समझता हूँ। क्योंकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अंगूठी थी ना, वो आपके लिए जो है वो मोहर लगाने के भी काम आती थी, तो एक ज़रूरत भी थी आपकी। और आम लोगों के लिए तो ऐसी कोई ज़रूरत भी शायद नहीं है, तो उससे भी इज्तिनाब करे तो बेहतर है। बहरहाल ये चंद बातें थी जो है इस मसले के ताल्लुक से आपके सामने पेश की गई। आज का दर्स इसी पर ख़त्म करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।